السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نیا باب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ باب ہے باب المسح علی الخفین، یعنی موزوں پر مسح کرنے کے سلسلے میں یہ باب۔ المسح کا معنی ہوتا ہے امرار الید علی الخفین مبلولۃ بالماء، یعنی پانی سے تر ہاتھ کو موزے کے اوپر پھرانا۔ اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے تعلق سے ابھی احادیث کے اندر وضاحت کی جائے گی۔ اور خف کہتے ہیں، خفین یہ خف کا تثنیہ ہے، اور خف کہتے ہیں ما یلبس علی القدم من جلد ساترا لہا، یعنی چمڑے کا موزہ جو پیر کو چھپانے کے لیے تکلیف دہ چیزوں سے یا اسی طرح سے سردی وغیرہ سے بچانے کے لیے پیر میں پہنا جاتا ہے۔ شریعت نے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے بہت ساری سہولتیں عطا فرمائی ہے۔ وضو کی حالت میں اگر کسی طرح کی کوئی تکلیف ہے یا اسی طرح سے سردی وغیرہ کا احساس ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی اور وجہ ہے جس سے پیر کو دھلنا پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے موزوں پر مسح کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ موزے پر مسح کرنا یہ باب الوضو سے متعلق ہے، کیونکہ وضو کے جو اعضاء ہیں ان میں سے بعض اعضاء پر مسح کیا جاتا ہے۔ چنانچہ باب الوضو کے بعد ترنت باب الوضو کے فوراً بعد باب المسح علی الخفین کا ذکر کرنا یہ ایک منطقی طرز ہے۔ یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے اس بات سے متعلق احادیث ذکر فرمائی ہے کہ موضوع پر مسح کرنا مشروع ہے، اور اس کے تعلق سے قرآن مجید اسی طرح سے احادیث شریفہ بے شمار احادیث اس تعلق سے دلالت کرتی ہیں۔ اس بات پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ مسح علی الخفین کرنا یہ مشروع ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے جہاں وضو کا ذکر فرمایا ہے، اس میں بھی ایک اعتبار سے مسح علی الخفین کی دلیل ملتی ہے۔ چنانچہ جو آیت کریمہ وضو سے متعلق ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 6، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ آیت کریمہ ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اے مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ رکھو تو اپنے چہروں کو دھل لو اور اپنے ہاتھوں کو دھل لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور پیروں کو دھلو۔ اس آیت کریمہ میں وَأَرْجُلَكُمْ جو لفظ آیا ہے، تو اس کو وَأَرْجُلِكُمْ بھی ایک قرأت کے مطابق پڑھا گیا ہے۔
اور یہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں رؤوس پر عطف ہے، اور اس بنیاد پر یہ بھی مجرور ہے، اور معنی یہ ہوگا کہ اپنے سروں کا مسح کرو اور پیروں کا مسح کرو۔ اس سے مراد پیر میں پہنے ہوئے موزوں پر مسح کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اس طرح کی کوئی حدیث نہیں مروی، اور اس تعلق سے کوئی بھی قول نہیں ملتا کہ انہوں نے موزے کے بغیر پیر پر مسح کیا ہو۔ ہاں البتہ موزوں پر مسح کرنے کا ثبوت احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ متعین ہو گیا کہ اگر ارجلکم پڑھا جائے، جیسا کہ ایک قرات ہے اور قرآن سبا ہے ان کی قرات ہے ایک قرات، اور اس کی توضیح یہی بیان فرمائی ہے علماء نے کہ اس سے مراد مسح علی الخفین ہے، اس سے مراد مسح علی الخفین ہے۔ لہذا قرآن مجید سے بھی اس بات کی وضاحت ہے، اور احادیث میں بے شمار احادیث اس بات کی دلیل ہے کہ مسح علی الخفین موزوں پر مسح کرنا یہ مشروع ہے، اور اس تعلق سے روایات حد تباتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اور اس کا انکار سوائے شیعہ حضرات کے اور کسی نے نہیں کیا ہے۔ اور یہ ایک طرح سے اہل سنت والجماعت کا شعار ہے۔ اسی بنیاد پر علامہ طحاوی، امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کو کتاب العقائد باب عقائد میں ذکر فرمایا، چنانچہ ان کی مشہور کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، اس میں مسح علی الخفین کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے شعار میں سے، تو یہ احادیث سے بھی ثابت ہے، اور اسی طرح سے قرآن مجید سے بھی ثابت ہے ایک قرآت کے مطابق، اور اسی طرح سے بہت ساری احادیث اس تعلق سے مسح علی الخفین کے تعلق سے وارد ہوئی ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اسی بنیاد پر یہ باب قائم کیا ہے، اور یہاں چند احادیث ذکر فرمائی ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ مسح علی الخفین مشروع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا ہے۔ چنانچہ پہلی حدیث بیان فرمائی عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق علیہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کسی سفر وغیرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فتوضأ، تو آپ نے وضو کیا، بس آپ نے وضو کیا یعنی وضو کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے لیے پانی وغیرہ آپ نے منگایا۔ فأهويت لأنزع خفيه فأهويت، اہوا یہوی اہوان جھکنا، تو کہتے ہیں فأهويت میں جھکا لأنزع خفيه تاکہ آپ کے دونوں موزوں کو نکالوں۔ نزع ينزع با فتحہ سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے نکالنا، کھینچنا، کسی بھی چیز جس موزہ ہے تو اسے کھینچ کر نکالنا۔ تو کہتے ہیں لأنزع خفيه تاکہ میں آپ کے دونوں موزوں کو نکالوں، جھکا میں تاکہ میں آپ کے دونوں موزوں کو نکالوں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعہما، دع یہ فعل امر ہے بمعنی اترک، فعل امر ہے بمعنی اترک، دعہما یعنی ان دونوں کو چھوڑ دے، ان دونوں کو چھوڑ دے۔ ہما میں جو ضمیر ہے یہ خفین کی جانب جا رہی ہے، اور اس سے مراد جو ہے خفین یعنی دونوں موزے، یعنی ان دونوں موزوں کو
چھوڑ دے ان کے حال پر، کیونکہ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے دال خدمین الخفین کے الفاظ ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہاں خف مراد ہیں۔ داہما یعنی ان دونوں موزوں کو چھوڑ دے، ان کی حال پر رہنے دو، انہیں نہ نکالو۔ فإنی ادخلتہما بے شک میں نے انہیں داخل کیا، اور یہاں ہما میں جو ضمیر ہے یہ قدمین کی جانب ہے، یعنی میں نے ان قدموں کو داخل کیا تھا۔ ادخلتہما میں نے دونوں قدموں کو، ان دونوں کو داخل کیا تھا، یعنی قدم کو داخل کیا تھا۔ طاہرتین یہ حال ہے ادخلتہما میں جو ہما کی ضمیر ہے، یعنی اس حال میں کہ دونوں پیر پاک تھے، طاہر تھے۔ فمسح علیہما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دونوں پر مسح کیا، ان دونوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، یعنی موضوع پر مسح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ متفقن علیہ، اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ موضوع پر مسح کرنا مشروع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ موضوع پر مسح اس وقت کیا جائے گا جب موزے طہارت کی حالت میں پہنے ہوں گے، یعنی جب باوضو، طہارت کی حالت سے مراد کیا ہے؟ یعنی باوضو موزے جب پہنے ہوں تب بعد میں مسح کرنا یہ مشروع ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فإنی ادخلتہما طاہرتین، یعنی علت بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو چھوڑو، تو ایسے ہی نہیں، اس کی علت بھی اور سبب بھی بتلایا کہ وہ سبب یہ ہے کہ میں نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا تھا، یعنی میرے دونوں پیر طاہر تھے، پاک تھے۔ تو علت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ میں نے چونکہ انہیں حالت میں میں نے انہیں پہنا ہے، اس لیے انہیں چھوڑو، رہنے دو۔ آئی بات سننے؟ تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اگر طہارت کی حالت میں پہنا ہے تو موضوع پر مسح کرنا ہوگا، اور اگر طہارت کی حالت میں یعنی وضو کی حالت میں موزے نہیں پہنے ہیں تو ایسی صورت میں مسح کرنا درست نہیں ہوگا۔ آئی بات سنیں؟ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم بیان فرمایا اس کی علت، یعنی جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت بھی بیان فرمائی، اور علت کے ساتھ حکم بیان فرمایا، اور یہ اس سے دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے سبب معلوم ہو جاتا ہے، سننے والے مخاطب کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ میں جو کام کرنے جا رہا تھا اس کو منع کیا جا رہا ہے، کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اس علت اور اس سبب کی بنیاد پر، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، اسے کسی بھی طرح کا شک اور شبہ نہیں رہتا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ موزے اگر طہارت کی حالت میں پہنے ہیں تو ان پر مسح کرنا درست ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ خدمت، کسی آدمی سے خدمت لینا یہ جائز اور درست ہے، یا شاگردوں سے خدمت لینا یہ جائز اور درست ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں خدمت انہوں نے کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ نے انہیں خدمت سے منع نہیں کیا، بلکہ ایک دوسرے سبب سے منع فرمایا۔ اس وجہ سے منع نہیں کیا کہ یہ تمہاری خدمت درست اور جائز نہیں، بلکہ اس وجہ سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں اس کی ضرورت نہیں، تو خدمت لینا یہ بھی جائز ہے۔ یہ حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے، اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ خدمت لینا جائز اور درست ہے۔ یہ حدیث امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کی۔
اسی طرح سے مؤلف کہتے ہیں وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيُ، اور اسی طرح سے اربعہ سے مروی ہے، انہی سے یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِلَّا النَّسَائِيُ سوائے نسائی، یعنی نسائی کے علاوہ دوسرے جو سنن اربعہ میں سے ہیں ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ، تو ان سے مروی ہے۔ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخف واسفلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا موزے کے اوپری حصے پر اور اس کے نیچے حصے پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر، اس کے اوپری اور نیچے والے حصے پر مسح کیا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ موضوع پر جو مسح کیا جائے گا وہ اوپر والے حصے پر اور نیچے دونوں پر کیا جائے گا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ جس طرح سے بعض علماء نے یہی بات کہی ہے کہ موزہ پر جب مسح کیا جائے گا تو وہ اوپر اور نیچے دونوں حصوں میں کیا جائے گا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ چنانچہ مؤلف کہتے ہیں وفی اسنادہ ضعف، کہ اس کی سند میں کمزوری، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہے ثور ابن یزید، یہ رجا ابن حیوہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی اس کے راوی ثور ابن یزید یہ روایت کرتے ہیں رجا ابن حیوہ سے۔ ثور ابن یزید کا رجا ابن حیوہ سے سماع ثابت نہیں ہے، یعنی انہوں نے ثور ابن یزید نے رجا ابن حیوہ سے یہ حدیث نہیں سنی۔ اب ظاہر سی بات ہے درمیان میں انقطاع ہو گیا اور روایت کرنے والا کوئی دوسرا ہے، اور وہ راوی کیسا ہے، ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، یہ بات معلوم نہیں ہے، لہذا روایت منقطع ہو گئی اور اس بنیاد پر یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح سے بعض روایات میں اس میں عبداللہ ابن مبارک کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا، اور جو روایت عبداللہ ابن مبارک کی سند سے ہے اس سند میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کاتب مغیرہ یہ روایت کرتے ہیں ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ تابعی ہیں، اور تابعی ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر روایت کرتا ہے تو ایسی صورت میں روایت مرسل ہوتی ہے۔ تو روایت یہ مرسل بھی ہے اور وہ بھی منقطع ہو گئی، اس اعتبار سے وہ بھی منقطع ہو گئی۔ تو روایت دونوں اعتبار سے، یعنی ایک تو ثور ابن یزید اور رجا ابن حیوہ کے درمیان میں انقطاع ہے، اور دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ اس میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بعض روایات میں بعض سندوں میں نہیں ہے، تو اس اعتبار سے یہ مرسل روایت ہو گئی۔ تو مرسل ہونے کی وجہ سے اور اسی طرح سے انقطاع کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو صحیح روایات ہیں، اس سے زیادہ صحیح روایات ہیں، ان کے خلاف بھی ہے، لہذا موزوں پر اوپری حصے پر مسح کیا جائے گا جیسا کہ آگے روایات آ رہی ہیں، اور نیچے مسح کرنا یہ درست نہیں۔ چنانچہ ایک اور حدیث مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه اخرجه ابو داود باسناد حسن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں لو كان الدين بالرأي، کہ اگر دین رائے کے مطابق ہوتا، رائے سے مراد عقل، مراد کیا رائے یعنی عقل کہہ لیجیے اسے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ بظاہر درست لگنے والی بات، لوگوں کے لیے بظاہر درست لگنے والی بات قطع نظر دین کی، یعنی دین سے قطع نظر
جو لوگوں کی عقل میں آنے والی بات ہے وہ اسے کہتے ہیں رائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لو کان الدین بالرائے، اگر دین رائے کے مطابق ہوتا، اور یہاں دین سے مراد کیا ہے؟ دین کے ظاہری احکام ہیں وہ مراد، تو اور دین کے احکام رائے کے مطابق ہوتے، مطلب ہوگا دین کے احکام رائے یعنی عقل کے مطابق ہوتے، لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، تو خف کا نیچے والا حصہ یعنی موزے کا نچلا حصہ، اسفل نچلا حصہ، اسفل الخف خف کا یعنی موزے کا نچلا حصہ اولا زیادہ لائق ہوتا مسح کرنے کا، بالمسح مسح کرنے کا، من اعلاہ اس کے اوپری حصے سے۔ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تحقیق کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یمسح علی ظاہر خفیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزے کے اوپری حصے پر مسح کرتے تھے، موزے کے اوپری حصے پر مسح کرتے تھے، یہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ اخرجہ ابو داؤد باسناد حسن، اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے باسناد حسن، حسن سند کے ساتھ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو یہاں حسن قرار دیا، جبکہ اور بعض دوسری کتابوں میں اس حدیث کو انہوں نے اسناد صحیح کہا ہے، یعنی اس کی سند صحیح۔ اور تو یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ موزے پر جو مسح کیا جائے گا وہ اس کے اوپری حصے پر کیا جائے گا، اور یہ روایت صحیح ہے۔ اور اوپر والی روایت جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی، وہ روایت چونکہ ضعیف ہے، جس سے موزے کے اوپر اور نیچے دونوں پر مسح کرنے کا پتہ چلتا ہے، تو وہ روایت چونکہ ضعیف ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت صحیح ہے، اس لیے صحیح اور درست بات یہی ہے کہ موزے کے اوپر والے حصے پر مسح کیا جائے گا۔ یاد رہے یہاں جو عقل کی بات کہی گئی کہ اگر دین رائے کے مطابق ہوتا یعنی عقل کے مطابق ہوتا، تو یہاں مراد وہ عقل ہے جسے لوگ بظاہر صحیح سمجھتے ہیں، بظاہر جسے لوگ صحیح سمجھتے ہیں وہ عقل مراد ہے، ورنہ دین عقل کے خلاف نہیں، دین کے احکام جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب عقل کے مطابق ہی ہیں، کوئی بھی عقل کے خلاف ہو دین میں مسئلہ بیان نہیں کیا گیا۔ آئی بات میں تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مسح موزے کے اوپری حصے پر کیا جائے گا۔ روایات میں کتنے موزے پر مسح کیا جائے گا، یا اسی طرح سے کس طرح سے مسح کیا جائے گا، اس کی صفت کیا ہوگی، مقدار اور اس کی صفت، اس تعلق سے روایات موجود نہیں ہے، اس تعلق سے روایات میں وضاحت موجود نہیں، لہذا مسح کرنے کے لیے جو بھی طریقہ اپنایا جائے جس پر مسح کا اطلاق ہوتا ہو وہ اگر اپنایا جائے تو وہ کافی ہو جائے، جیسے پانی انگلیاں تر ہیں ان کو موزے پر اس طرح سے پھیلا لیا جائے، موزے پر اس طرح سے پھیلا لیا جائے گی، کافی ہو جائے۔ آئی بات میں تو یہ چند حدیث اس تعلق سے آپ کے سامنے رکھی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔